واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حال کے بد حال ہونے کے باوجود مستقبل کے خوشحال ہونے کی امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے۔ ہم جن کے بغیر رہنے کا تصور نہیں کر سکتے، ہمیں ان کے بغیر رہنا جینا سکھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کمزور بنا کر اپنا راستہ دکھاتا ہے، اور پھر ہماری کمزوریوں سے ہی ہمیں مضبوط بناتا ہے، اور کبھی انسان کو انسان کی کمزوری نہیں بننے دیتا۔ انسان زندہ رہنے کے باوجود جو زندگی کو نہیں سمجھ سکتا، وہ مرے بغیر موت کو کیسے سمجھے گا؟ ماں کی آغوش سے مٹی میں اتر جانے تک اتنے آلام ہیں دنیا میں کہ جی جانتا ہے۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی ہم انسان سب کو سمجھ لیتے ہیں، سمجھا لیتے ہیں، ہر کسی کو دلائل دے دیتے ہیں، بس ہم خود کو سمجھا نہیں پاتے۔ ہم انہی دلائل سے خود کو مطمئن نہیں کر پاتے۔ پتہ نہیں کیوں ہر بات پر جب اپنی ذات پر آتی ہے تو کچھ بھی کارگر نہیں ہوتا، کوئی لفظ خود کو سمجھانے کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں کیوں جب ہماری باری آتی ہے تو ہم خود فیل ہو جاتے ہیں۔ اگر ہو سکے تو کرو خود میں کشش پیدا، ہر شخص کو حسرت سے دیکھا نہیں کرتے۔ ہر شخص نہیں ہوتا ہر شخص کے قابل، ہر شخص کو اپنے لیے پرکھا نہیں کرتے۔ لوگوں پر جتنا اعتبار بھی ہو، ان پر اپنی زندگی کے کمروں میں سے صرف مہمانوں والا کمرہ ہی کھولو۔ رشتوں کو ایسی محبت اور خوشی سے نبھایا کرو جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے اگر رس نکال بھی لے تب بھی پھول کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہونے دیتی۔ جن رشتوں میں ایک دوسرے کے لیے عزت اور قدر ہو، وہ رشتے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ امانت صرف چیز یا رقم کی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اپنے جذبات اور احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کریں۔ یہ دنیا شاید مطلب سے ہی چلتی ہے، نرم دل والے تبھی اکثر آنکھیں بھگونے لگتے ہیں۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ کیا تم مجھ سے سورج مکھی جیسی محبت کر سکتے ہو؟ میرے ہوتے ہوئے تمہارا رخ میری طرف ہو، اور جب میں نہ ہوں تو تم ساری دنیا سے منہ موڑ لو۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازم ہے۔ منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو ہرگز اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو لینا نہ بھولیں۔ دن کسی کو نہیں بدلتے بلکہ وہ لوگوں کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ واقعی کون ہیں، اور ان میں سے کچھ زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں اور کچھ بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ خواہشوں سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوتا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسوں سے تمہارا چہرہ اور جائے نماز بھیگ چکی ہوگی۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اللہ کا شکر ادا کروں، انشاءاللہ۔ مرد بھول جاتا ہے معاف نہیں کرتا، عورت معاف کر دیتی ہے بھولتے نہیں۔ دن گزر جائیں گے اور تم ان چیزوں کو ترک کر دو گے جن کی تمہیں عادت ہے،
پسندیدہ انسان کو چھوڑ دو گے، اپنے خوابوں سے دستبردار ہو جاؤ گے، اور بالآخر یہ تمہارا حقیقت قبول کرنے کی طرف پہلا سفر ہوگا۔ عقل مند شخص کی نشانی یہ ہے کہ جب اس سے غلطی ہو جائے تو وہ اپنی غلطی سدھارنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے، تمہارے درد سے تمہارے رب واقف ہے، وہ چاہتا ہے تم صبر کرو تاکہ مضبوط ہو جاؤ۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، انسان اگر مستقبل کو آئینے تخیل میں اتارنے کے بجائے حال کے فرض کا قرض ادا کرے تو خوف سے بچ جاتا ہے۔ دنیا میں کروڑوں کتابیں ہیں، سب سے اعلیٰ کتاب قرآن پاک ہے۔ بے شک سوچ کی کوئی حد نہیں ہوتی، مگر معیار ضرور ہوتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی تباہی 3 چیزوں میں ہے: تکبر، حرص اور حسد۔ آج ایک اور برس بیت گیا اس کے بغیر، جس کے ہوتے ہوئے ہوتے تھے زمانے میرے۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ سب سے پہلے دعا کے بعد صبر، صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین۔ ہمیشہ خوش رہنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو یہ مان لیتے ہیں ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میرا ذکر زمین پر کرتا ہے میں اس کا ذکر آسمان پر کرتا ہوں۔ ہم ہر حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہم صرف انسانوں سے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ آپ کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں، آپ نے خود کو کتنا سنبھالا ہوا ہے یہ بڑی بات ہے۔ یا اللہ سب کی مشکلات حل فرما دے، کبھی بھی کسی کو بھی اپنے سوا کسی کا محتاج نہ ہونے دینا۔ اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، آمین۔